ایک انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو پالے اور اس کی خوشنودی حاصل کرے، لیکن اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے انسان اپنے آپ کو جب کھو دیتا ہے تو پھر وہ منزلیں حاصل کرتا ہے۔ لیکن یہ تو سوچ ایک عام انسان کی ہو سکتی ہے، اللہ والوں کی سوچ کچھ اور ہوتی ہے، اور شاعر کی سوچ کچھ اور۔ شاعر تو اپنے ایک منفرد انداز میں اللہ تعالیٰ کو منانے کی کوشش کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو پانے کی کوشش کرتا ہے۔ اب شاعر کیا کہتا ہے کہ اے اللہ، اگر تو مجھے میرے سامنے آ جائے تو میں کیا کروں؟ وہ بڑے پیارے انداز میں ایک شاعر نے کہا کہ اے اللہ، جب تو میرے سامنے ہوگا تو میں کیا کروں گا؟ کہتا ہے، نہ طلب کروں گا کرم تیرا، نہ طلب کروں گا کرم تیرا، نہ ہی دوش تجھ پہ دھروں گا میں۔ اے اللہ، اگر تو میرے سامنے آ جائے تو میں نہ تو تجھ پہ اپنا دوش دھروں گا اور نہ ہی میں تجھ سے کوئی بھی کسی قسم کا تقاضا کروں گا۔ فقط تیرے پائے ناز پہ رکھ کے سر ایک سجدہ کروں گا میں، وہ ایسا سجدہ جو شاید کسی نے نہ کیا ہو، اور وہ اس کو قبول ہو جائے اور پھر اس کی خوشنودی حاصل کر لے۔ محبت اور دوستیاں سب انمول رشتے ہیں، لیکن جہاں پر سیلف رسپیکٹ ختم ہو جائے، چاہے وہ دوستی ہو، محبت ہو، سب کچھ چھوڑ دینا چاہیے۔ سب سے پہلے آپ کی انا، سیلف رسپیکٹ مقدم ہے۔ یہ دنیا جھوٹے لوگوں کی ہے، ہم جیسے لوگ تو وفائیں نبھا کر بھی محروم رہ جاتے ہیں۔ مطلب پورا ہوتے ہی ایسے لہجے بدلتے ہیں جیسے جانتے ہی نہیں۔ کیا ایسی ہی تھی انسانی فطرت؟ سوچئے گا۔ بعض لوگ زندگی میں ایسا زخم لگا جاتے ہیں جو باوجود کوشش کے نہیں برتا۔ کوشش کریں کہ اس زخم کو بھول جائیں اور اپنی زندگی کو آسودہ کر لیں۔ اللہ برائی کو برائی سے نہیں مٹاتا، بلکہ اچھے عمل سے برائی کو مٹاتا ہے۔ اگر کیفیت اور یکسوئی نہ بھی ہو تب بھی نماز ادا کرنی چاہیے۔ نماز فرض عین ہے اور کیفیت یا یکسوئی فرض عین نہیں۔ نماز ہر حال میں ادا کرنا بہت ضروری ہے اور یہ فرض عین ہے۔ تمہارا رب تمہاری تڑپ کو جانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ تم کتنی تکلیف میں ہو۔ بے شک میرا رب 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا ہے، وہ آپ کے لیے کہیں نہ کہیں سے وسیلہ بنا دیتا ہے، اس لیے تڑپنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ پہ امید رکھیں، سبب بنانے والی اس کی ذات ہے۔ اللہ برائی کو برائی سے نہیں مٹاتا، بلکہ اچھے عمل سے برائی کو مٹاتا ہے۔ اگر کیفیت اور یکسوئی نہ بھی ہو تب بھی نماز ادا کرنی چاہیے۔ نماز فرض عین ہے اور کیفیت یا یکسوئی فرض عین نہیں۔ نماز ہر حال میں ادا کرنا بہت ضروری ہے اور یہ فرض عین ہے۔ ہمارا رب
تمہاری تڑپ کو جانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ تم کتنی تکلیف میں ہو۔ بے شک میرا رب 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا ہے، وہ آپ کے لیے کہیں نہ کہیں سے وسیلہ بنا دیتا ہے، اس لیے تڑپنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ پہ امید رکھیں، سبب بنانے والی اس کی ذات ہے۔ الفاظ کا چناؤ سوچ سمجھ کر کریں۔ آپ کے ادا کیے ہوئے الفاظ آپ کے مزاج، آپ کے خاندان، آپ کی سوچ کا پتہ دیتے ہیں، اس لیے یاد رکھیں کہ الفاظ کا چناؤ لازمی طور پر سوچ سمجھ کر کریں۔ دنیا کی سب سے بڑی کمزوری انسان کی شرافت ہے، جس سے اکثر کم ظرف لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک حقیقت پسندانہ واقعہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ امید ہے کہ میری یہ ویڈیوز آپ آخر تک دیکھتے ہوں گے۔ اس پہ کمنٹس کیجیے گا، میں آپ کے کمنٹس کا انتظار کروں گا، اور چینل کو لائک شیئر سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ ایک فقیر دریا کے کنارے بیٹھا تھا۔ کسی نے پوچھا، بابا کیا کر رہے ہو؟ فقیر نے جواب دیا، میں دریا کے پانی کے اترنے کا انتظار کر رہا ہوں، تاکہ یہ پانی اتر جائے تو میں دریا پار کر جاؤں۔ اس آدمی نے کہا، بابا تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ کبھی دریا کا پانی بھی اترا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس نے کہا کہ میں تم لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ تم لوگ جو ہمیشہ یہ چاہتے رہتے ہو کہ ایک بار گھر کی ذمہ داری پوری کر دوں تو پھر نماز پڑھوں گا، پھر روزہ رکھوں گا، پھر حج کروں گا، اور پھر لوگوں کی خدمت کروں گا۔ یہ بات یاد رکھو، جیسے دریا کا پانی ختم نہیں ہوتا اور انسان اس کنارے بغیر پانی اترتے نہیں جا سکتا، اسی طرح زندگی ختم ہو جاتی ہے، لیکن زندگی کے کام اور اس کی ذمہ داریاں کبھی بھی ختم نہیں ہوتی۔ یاد رکھیں، جس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ خوبصورت سا چہرہ، خوبصورت سی جان صحت آپ کو عطا کی ہے، تو اس میں سے اس پاک پروردگار کی ذات کے لیے بھی ٹائم نکالیں تاکہ آپ کی زندگی آسودہ ہو۔ الفاظ کا چناؤ سوچ سمجھ کر کریں۔ آپ کے ادا کیے ہوئے الفاظ آپ کے مزاج، آپ کے خاندان، آپ کی سوچ کا پتہ دیتے ہیں، اس لیے یاد رکھیں کہ الفاظ کا چناؤ لازمی طور پر سوچ سمجھ کر کریں۔ نوجوان نے ایک بزرگ سے پوچھا، اللہ تعالیٰ اپنے نافرمان بندوں سے اپنی نعمتیں چھین لیتا ہے، لیکن میں نے دیکھا کہ سب کے پاس پہننے کے لیے، اڑنے کے لیے سب کچھ موجود ہوتا ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ یہ چیزیں چھینتا تو نہیں؟ بزرگ نے مسکراتے ہوئے بڑی خوبصورت باتیں اس کے سامنے پیش کی کہ سب کچھ ملتا ہے لیکن خوشی و خضو نہیں ملتا۔ نوجوان بولا، وہ کیسے؟ بزرگ نے کہا، کیا تمہیں تلاوت کلام پاک کرتے ہوئے کبھی لذت محسوس ہوئی؟
نماز پابندی سے پڑھتے ہو، کیا نماز پڑھتے ہوئے تمہیں وہ محبت محسوس ہوئی جو یہ معلوم کر سکے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں؟ نوجوان نے کہا نہیں۔ کیا نیکی کی طرف دھیان جاتا ہے؟ نوجوان بولا نہیں۔ کیا زبان اللہ کے ذکر کی عادی ہے؟ نوجوان بولا نہیں۔ تب بزرگ نے کہا یہی وہ باتیں ہیں جو اللہ کی نعمتیں ہیں جس سے تم محروم ہو، اور اللہ تعالیٰ نافرمانوں سے یہ ساری چیزیں چھین لیتا ہے۔ امید ہے کہ میری یہ باتیں آپ کو پسند آئیں گی۔ تھینک یو ویری مچ۔ ایک بزرگ اپنے بیٹے سے کہنے لگا، بیٹا کیا تم جانتے ہو کہ جنت مفت میں ملتی ہے اور جہنم خریدی جاتی ہے؟ بیٹا بولا، بابا وہ کیسے؟ باپ، دوزخ پیسوں سے خریدی جاتی ہے؟ تو پھر اسے مثال دی، جو جوا کھیلتا ہے وہ مال خرچ کرتا ہے، شراب بھی پیسوں سے خریدی جاتی ہے، سگریٹ بھی پیسوں سے پیے جاتے ہیں، وغیرہ وغیرہ بہت ساری چیزیں اس نے بتائیں جس کی وجہ سے انسان گناہ کرتا ہے۔ لیکن اس نے بڑا خوبصورت جواب دیا، اس کے برعکس کیا ہے؟ نماز پڑھیں تو مفت میں، روزہ رکھیں تو مفت میں، استغفار کریں تو اس پہ بھی کوئی پیسے نہیں لگتے، نگاہ نیکی رکھیں تو تب بھی آپ بہت سارے گناہوں سے بچ سکتے ہیں۔ تو یہ باتیں ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں کہ انسان گناہوں سے کیسے بچ سکتا ہے۔ کوشش کریں کہ ان باتوں پر عمل پیرا ہوں اور مفت کی چیزیں حاصل کریں، نہ کہ پیسے دے کر واسطے جہنم ہوں۔ امید ہے کہ ویڈیو پسند آئے گی، چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا۔ رشتے کی خوبصورتی کسی کی بات برداشت کرنے میں ہے۔ اگر کسی کے اندر عیب تلاش کرنے شروع کرو گے تو پھر اس دنیا میں اکیلے رہ جاؤ گے۔ اس لیے اگر کسی میں عیب ہیں تو ان کو اگنور کریں اور اپنا رشتہ قائم رکھیں۔